اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ عید الاضحیٰ کی تکبیرات ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر 13 ذی الحجہ کے آخر تک کہنا شرعی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج 28 میں حکم دیا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ یہاں ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ، ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور اسی طرح البقرہ 203 میں ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 11، 12، 13 یہ 3 دن جو ایام تشریق کے ہیں ان کا بھی حکم ہے، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ایام معلومات میں ہے تو اس کا بھی حکم ہے۔ اور خاص طور پر جو لوگ حج نہیں کر رہے وہ اسپیشلی 5 ڈیز عرفہ 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ایک روٹین بنا لیں کہ 5 نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کریں۔ متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے مروی ہے کہ وہ اس طرح تکبیرات کا اہتمام کرتے۔ یہ عمل خاص ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے، کیونکہ حجاج کے لیے تلبیہ بھی ساتھ ہے، یعنی لبیک اللہم لبیک، کتنا دل کرتا ہے نا کہ ہم بھی پڑھیں۔ اللہ عز و جل اس کا بھی مصداق بنائے گا، اہل بنائے گا، لیکن جو ہمیں حکم ہے تکبیرات کا اس کا اہتمام کیجیے۔ مسند احمد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیک عمل کسی دن میں اللہ کے ہاں اتنا محبوب اور معظم نہیں جتنا ان 10 دنوں میں محبوب اور معظم ہے، لہٰذا ان دنوں میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ تو ابھی اپنی زبان کو ہلائیے اور شروع کیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔